جنگیں ہونے لگی مکہ والوں کے درمیان مدینے والوں کے درمیان 6 سال کنٹینیو چلتی رہی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے, عمرہ آنے سے انہوں نے روک دیا. اب حکومت قائم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی. 6 ہجری میں حضور عمرہ کے لیے گئے لیکن عمرہ کرنے نہیں دیا, اور وہاں سے صلح ہو گئی مکہ والوں کے درمیان اور مدینے والوں کے درمیان, جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس کے بھی ایگریمنٹ لکھے گئے تھے. ایگریمنٹ اگرچہ بظاہر مکہ والوں کی حمایت میں تھے, مدینے والوں کے نہیں تھے. حضور نے پھر بھی اس پر دستخط فرمائے, اس کو اوکے کیا, جاری فرمایا. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے حدیبیہ سے 6 ہجری کے بعد, 6 ہجری گزر چکی ہے, 6 سال گزرے مدینے میں حضور کے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس خط بھیجنے شروع کیے. 12 صحابہ منتخب کیے. ان 12 صحابہ کو الگ الگ ملکوں میں, ایک ایران کا بادشاہ جو اس وقت کسرا تھا, کسرا کے پاس خط بھیجا. شاہ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا. روم کا بادشاہ تھا عظیم ہرقل, اس کے پاس بھیجا. نجاشی جو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا. بحرین کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس خط بھیجا. کئی بادشاہوں نے احترام کیا, کچھ بادشاہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کی بے احترامی کی, بے عزتی کی. یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن مکہ والوں کو عجیب بات ہے, میں ایک بات بتاتا ہوں. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی. الف لام میم غلبت الروم, یہ 21ویں پارے میں. روم اس وقت کا سپر پاور ہے, اور قرآن میں آ رہا ہے کہ رومیوں کو شکست ہو جائے گی, جبکہ سپر پاور کے لیے کہہ رہا ہے. اور صحابہ کا یقین ایسا تھا, قرآن میں آ گیا ہے, ہونا ہے. یہ بادیہ نشین صحابہ, بغیر چپل کے چلنے والے, پیوند لگے کپڑے, کھجور کی گٹلیاں چوس کر دن گزارنے والے, جب چلتے پھرتے کہتے تھے کہ ہم روم کو شکست دے دیں گے, روم کو مار گرائیں گے, ختم ہو جائیں گے. مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے, کہا مارتے تھے, دیکھو ان کی شکلیں, یہ دیہات کے رہنے والے, اور کس سے پنگا لیں گے, کس سے مقابلہ کریں گے؟ روم سے. لاکھوں کی فوج جن کی ہے, آدھی دنیا پر سلطنت ان کی ہے. لیکن صحابہ کہتے تھے وہ وقت بھی آئے گا, وہ وقت بھی آئے گا. مکہ والے مذاق میں اڑاتے تھے. لیکن جب بدر ہو گیا, بدر کے میدان میں مکہ والوں نے دیکھا تو تھوڑا کھٹک گئے کہ یہ جو بولتے تھے کہیں سچ تو نہیں ہو جائے گا. یہ جو بولتے تھے روم تک پہنچیں گے. میاں روم کی حکومت ایسی آج کے دور میں جیسے امریکہ ہو, یو ایس اے ہو, سپر پاور کی حیثیت سے دادا گیری پوری دنیا میں کرتا ہے, یا پھر رشیا کی حیثیت, جس کو چاہو مارتے رہو, دہشت گرد کبھی نہیں بنیں گے. یوکرین کو مار مار کر کے دھول میں ملا دیا, لیکن کوئی نہیں کہتا کہ وہ آتنکوادی ہے. اتنے بم ڈال دیے, لیکن اگر وہی چاقو لے کر کے بھی کوئی مسلمان دکھتا تو آتنکوادی ہوتا. میرے عزیزو, یہ دگلی پالیسی دنیا میں صرف اس لیے ہے کہ دنیا صرف طاقت کی زبان جانتی ہے. جو دادا ہے وہ 1000 گناہ کر لے کچھ بھی نہیں ہے, وہ پاک سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے اس وقت روم کی حکومت تھی, رومن امپائر, کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. اور صحابہ پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے کہتے ہیں روم کو شکست دے دیں گے. میں سوچتا ہوں کیسا یقین تھا اور کیسا جذبہ تھا. آج دنیا میں لوگوں سے کہیں تو کہتے ہیں مولانا اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو, ہم تو مائنورٹی میں, کیا کر لیں گے ہم یہاں پہ, ہم چھوٹی تعداد میں, بڑی باتیں مت کریں, حالات صحیح نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں وہ 313 کی تعداد میں تھے لیکن روم سے لڑنے کی باتیں کرتے تھے, مقابلہ کرنے کی باتیں کرتے تھے. اسی لیے شاعر نے سچ کہا ہے, آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ایمان تو رکھو میرے عزیزو, یقین تو رکھو. اس کے بعد بدر ہو گئی, خندق ہو گئی, احد ہو گئی. اب حدیبیہ میں صلح ہو گئی, جنگ بندی ہو گئی, جنگ ختم ہو گئی. مکہ والے مدینے والے لڑتے نہیں تھے ابھی, لیکن یہ ایگریمنٹ کب تک چلنے والا ہے؟ 1 سال نہیں چلا, مکہ والوں نے خود ہی توڑ دیا. کیونکہ اس ایگریمنٹ میں ایک شرط یہ تھی کہ جو حلیف جماعت یعنی پارٹنر, مدینے والوں کی پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ جو مکہ کے اطراف میں رہتے تھے, اور مکہ والوں کی پارٹنر تھی ایک بنو بکر جو قبیلے تھے. اختیار تھا, جو جس کا پارٹنر بننا چاہے بن جائے.
مسلمانوں کی جو پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ، ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ دونوں دشمن جماعتیں تھیں، آپس میں قبیلے لڑتے تھے. تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب صلح ہو گئی، جنگ نہیں ہو رہی ہے مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں. تو بنو بکر والوں نے کیا کیا، بنو خزاعہ کو اتنا مارا کہ قتل کیا، ان کے 80 آدمیوں کو قتل کر دیا، جو رسول اللہ کی پارٹنر جماعت یعنی حلیف جماعت. اب بنو خزاعہ کے لوگ مکہ کے اطراف تھے، وہاں مارے جا رہے تھے، کیونکہ ایگریمنٹ میں ہی لکھا ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، جو ہماری پارٹنر جماعتیں ہوں گی ان کے ساتھ بھی تم چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے، اور تمہاری پارٹنر جماعتیں جتنی ہوگی ان کے ساتھ بھی ہم نہیں چھیڑیں گے، جنگ نہیں کریں. لیکن یہاں ہوا یہ، بنو بکر مارتے ہیں بنو خزاعہ کو، اس کے بعد مکہ میں جاتے ہیں، مکہ کے سارے سرداروں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مار دیا ان کو. تو مکہ والے سارے خوشیوں سے طبلے بجاتے، اچھا کیا تم نے، حالانکہ ان کو روکنا چاہیے تھا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، تم نے کیوں مار دیا، وہ مسلمانوں کی حلیف جماعت ہے، پارٹنر ہے. مکہ والے شامل ہوئے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ بھاگ کر کے حرم میں داخل ہوئے پناہ لینے کے لیے. تب بھی بنو بکر کے اور مکہ کے کچھ لوگوں نے حرم میں بھی ان کا قتل کیا. حرم میں جب کسی کا قتل نہیں ہوتا تھا، اتنا بڑا واقعہ ہوا. سنو اب حدیث پاک. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے میرے گھر میں، شام کا وقت تھا، اچانک وضو کا لوٹا چھوڑ دیا اور کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا لبیک 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 3 مرتبہ فرمایا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں نصرت نصرت نصرت. ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہماری حلیف جماعت بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کیا ہے اور ان کے آدمیوں کو قتل کیا ہے، اور بنو خزاعہ اپنے قبیلے سے مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو میں نے یہی سے لبیک کا نعرہ لگایا ہے. یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ حدیث میں موجود ہے. حضور وہاں سے لبیک کہہ رہے ہیں، ہاں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. عزیزان گرامی، اسی لیے بریلی والے اپنے پیٹ سے کوئی عقیدہ نہیں کرتے، وہ صحابہ کا مسلک تھا جو امام اہل سنت اعلی حضرت کا مسلک ہے. ہم یہاں سے پکارے، وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ صحابہ کا ہے. بنو خزاعہ کی مدد کے لیے حضور کھڑے ہوئے اور صحابہ سے کہا دیکھو ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، انہوں نے ہماری حلیف جماعت کو مار دیا ہے. اب ہوا یہ کہ صحابہ اکرام میں بھی جوش تھا، حضور نے سب کو تیار کیا، کہا کہ اب انتقام لینا ہوگا کیونکہ ہماری پارٹنر جماعت ہے، کل کو کیا ہوگا، وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان فرمایا، صحابہ جمع ہو گئے، کتنے 10,000 کی تعداد میں. اب یہ 7ویں ہجری ہے، 10,000 کی تعداد میں صحابہ جو جمع ہوئے، مکہ والوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اب کیا ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو غلط ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے، یہ بنو خزاعہ کو مارا گیا ہے، اچھا نہیں ہے. سارے لوگوں نے کہا ایک کام کرو، جاؤ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، کہا کہ ابھی بھی موقع دیتے ہیں، 3 شرطیں رکھو ان کے پاس، جا کر کے کہ بنو بکر جنہوں نے مارا ہے، جتنے لوگوں کو مارا اتنے ان کی جماعت کے لوگوں کو قتل کیا جائے گا. خون بہا اس کو کہتے ہیں، دیت، قصاص. یہ ایک شرط یہ ہے جتنے لوگوں نے ہماری پارٹنر جماعت کو مارا ہے اتنے تمہارے بھی مارے جائیں گے. دوسری شرط یہ ہے مکہ والے تم اعلان کر دو آج کے بعد سے بنو بکر تمہاری حلیف جماعت نہیں ہے، تمہاری پارٹنر نہیں. یا تو تیسرا یہ اعلان کر دو کہ جو ایگریمنٹ صلح حدیبیہ میں ہوا ہے وہ ختم ہو گیا. حضور کے ایک قاصد صحابی مکہ آئے، ان لوگوں سے کہا کہ 3 شرطیں رسول اللہ نے بیان کی. مکہ والوں نے ٹھٹا مار کر کے کہا تینوں بھی منظور نہیں ہمیں، نہ ہم کسی کے خون کا بدلہ دیں گے، نہ ہم اپنی پارٹنر جماعت کا ساتھ چھوڑیں گے، اور اگر تم یہ کہتے ہو ایگریمنٹ ہے یا نہیں ہے، جاؤ بول دو کہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. غرور میں تھے، ایسے گھمنڈ میں تھے. صحابی رسول واپس آئے، حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دونوں شرطیں نامنظور کی اور کہا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو اب چلتے ہیں مکہ، یہ فتح مکہ کے راستے ہیں. یہاں سے اب اسلام کی وہ نشر و اشاعت جہاں سے میرے آقا ہجرت کر کے گئے تھے واپس اس وطن آنے والے ہیں. جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کیا تو صحابہ جوش و خروش میں جمع ہوئے. اب یہ نقل و حرکت مکہ والوں کو پہنچی, مکہ والوں میں کھلبلی مچی. کہا ایسا نہ ہو ایگریمنٹ کو دوبارہ رینیو کیا جائے, تجدید کی جائے. غلطی سے ہم نے کہہ دیا تھا ٹوٹ گیا, نہیں ابھی نہیں ٹوٹا ہے, اس کو رینیو کیا جائے. اور اپنے سردار ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جا کر کے بات کرو کہ ہم ایگریمنٹ رینیو کرنے آئے. جب وہ مدینے میں آئے ابو سفیان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی نہیں کی, حضور نے بات ہی نہیں کی ابو سفیان سے. اب وہ حضرت ابو بکر کے پاس جائے, حضرت علی کے پاس جائے, حضرت عمر کے پاس جائے, کہ جاؤ حضور سے کچھ سفارش کر دو, میں ایگریمنٹ رینیو کرنے آیا ہوں, جنگ نہیں چاہیے, صلح ہی پر چلیں گے. کسی صحابی نے اس کو منہ نہیں لگایا, یہاں تک کہ تنگ آ کر ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آئے. ان کی بیٹی کون ہے؟ ام حبیبہ, حضور کی زوجہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. ابو سفیان کہتے ہیں یہ بعد میں اسلام لائے. تھک ہار کر کے اپنی بیٹی کے گھر گئے, ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بیوی ہے میری بیٹی, اس کے ذریعے سے بات پہنچا دوں, حضور مان جائیں گے, اپنی بیوی کی بات تو رکھیں گے. تو ابو سفیان گھر گئے ام حبیبہ کے گھر. کمال ہے اس خاتون ام المومنین کی, وہ وفا شعاری میرے مصطفیٰ سے, باپ کافر ہے, مصطفیٰ کریم کی زوجیت میں رہنے والی, ہم کروڑوں مومنوں کی ماں, سلام ان کی تربت پر. گھر میں ابو سفیان جیسے ہی داخل ہوئے, باپ آیا ہے بیٹی کے لیے, کئی برسوں کے بعد آیا ہے. جیسی آئے بستر بچھا ہوا تھا, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابو سفیان آیا ہے گھر کے اندر, فوراً بستر کو کھینچ لیا, لپیٹ کر کے دوسری طرف کیا. ابو سفیان نے کہا بیٹھ جاؤں, کہا بیٹھنا ہے تو بیٹھ سکتے ہو, کہا بستر تو رکھتے, چادر تو رکھتے. ام حبیبہ نے کہا قسم رب ذوالجلال کی, اس بستر پر میں کسی ناپاک کو بیٹھنے نہیں دے سکتی, اس لیے کہ رسول اللہ کا بستر پاک ہے, جس پر میرے آقا بیٹھتے ہیں, میں کسی ناپاک کو اس پر بیٹھنے نہیں دے سکتی. یہ کیسا کمال کا ایمان تھا, بیٹی اپنے باپ کو رسول اللہ